नाज़रीन کرام آپ دیکھ رہے ہیں سالہ ڈیجیٹل اردو پر آج کا نیوز بلیٹن، جہاں ہم آپ کے لیے ملک اور دنیا کی اہم اور مستند خبریں پیش کریں گے۔ سیاست، سماج، معیشت، مذہب اور عوامی زندگی سے جڑی تازہ پیش رفت کے ساتھ اہم فیصلے، نمایاں واقعات اور وہ سب کچھ جو آپ کو باخبر رکھتا ہے۔ چلیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ مرکزی روئے تہلال کمیٹی کرناٹک نے اعلان کیا ہے کہ 1 رجب 1447 ہجری بروز پیر 22 دسمبر 2025 کو ہوگی اور شب معراج 16 جنوری 2026 بروز جمعہ منائی جائے گی۔ رجب اسلامی کیلنڈر کا ایک بابرکت مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ اتوار 21 دسمبر کو بنگلورو میں منعقد مرکزی روئے تہلال کمیٹی کے ماہانہ اجلاس میں کیا گیا، جو نماز مغرب کے بعد دفتر الاوقاف بھیم روڈ میں امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ بنگلورو میں مطلع صاف ہونے کے باوجود چاند نظر نہیں آیا، لیکن گلبرگہ، پوکھران، پھلواری شریف، وجے واڑہ اور دیگر مقامات سے عام رویت کی مستند اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے دعویٰ کیا ہے کہ سنگھ مسلمانوں کا مخالف نہیں ہے اور جو لوگ حقیقت جاننا چاہتے ہیں وہ خود آ کر RSS کو دیکھ سکتے ہیں۔ کولکاتہ کے سائنس سٹی آڈیٹوریم میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا کہ یہ تاثر عام کر دیا گیا ہے کہ RSS مسلم مخالف ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سنگھ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ عبادت کے طریقے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ثقافت، قوم اور سماج کے اعتبار سے ہم سب ایک ہی اکائی کا حصہ ہیں۔ رام مندر بابری مسجد تنازع پر بات کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا کہ عدالت کے فیصلے کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، مگر اسے دوبارہ سیاسی فائدے کے لیے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نہ ہندوؤں کے حق میں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کے۔ بتاتے چلیں کہ مغربی بنگال میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہیں، جس سے سیاسی حلقے سرگرم عمل ہیں۔ کرناٹک کے مالپے علاقے میں واقع اڈوپی کوچن شپ یارڈ سے متعلق مبینہ حساس بھارتی بحری معلومات کے افشا کے معاملے میں پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق 2 ذیلی کنٹریکٹر ملازمین روہت اور سانتری پر الزام ہے کہ انہوں نے بحری جہازوں کے خفیہ نمبرز اور دیگر حساس معلومات واٹس ایپ کے ذریعے مالی فائدے کے لیے شیئر کیں۔ اس معاملے میں بھارتیہ نیایا سنہتا اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے گجرات کے آنند ضلع سے تعلق رکھنے والے ہریندر کمار کو بھی گرفتار کیا، جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنی شناخت پر سم کارڈ حاصل کر کے رقم کے عوض مرکزی ملزمان کو فراہم کیا۔ تمام ملزمان کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ معاملے کی مزید جانچ جاری ہے۔ بہار 2047 ویژن کانکلیو کا تیسرا سیزن بنگلورو میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں 1200 سے زائد مندوبین نے شرکت کی، جن میں صنعت کار، پیشہ ور افراد اور بہاری ڈائسپورا کے نمائندے شامل تھے۔ کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے بہار کے وزیر صنعت ڈاکٹر دلیپ جیسوال نے کہا کہ ریاستی حکومت ایک سرمایہ کار دوست اور محفوظ صنعتی ماحول قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں اسٹارٹ اپس اور انٹرپرینیورشپ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ سینئر IPS افسر وکاس ویبھو نے کہا کہ بہار کی ترقی ذات، مذہب اور برادری سے اوپر اٹھ کر اجتماعی کوشش سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے شہریوں کی شراکت اور کاروباری سرگرمیوں کو وکست بھارت 2047 کا بنیادی ستون قرار دیا۔ کانکلیو کا مقصد ڈائسپورا کو بہار میں سرمایہ کاری اور ترقی کے مواقع سے جوڑنا تھا۔ ریلوے مسافروں کے لیے 26 دسمبر سے ٹرین کے کرایوں میں معمولی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزارت ریلوے کے مطابق 215 کلومیٹر سے زائد سفر پر عام کوچ میں فی کلومیٹر 1 پیسہ اور نان AC اور AC کلاسز میں 2 پیسے فی کلومیٹر اضافہ ہوگا۔ ریلوے حکام نے واضح کیا ہے کہ سبربن ٹرینوں اور ماہانہ سیزن ٹکٹوں پر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے، تاکہ روزانہ سفر کرنے والے مسافروں پر بوجھ نہ پڑے۔ ایک اندازے کے مطابق 500 کلومیٹر کے نان AC سفر پر کرایہ تقریباً 10 روپے زیادہ ہوگا۔ اس فیصلے سے مارچ 2026 تک 600 کروڑ روپے اضافی آمدنی کی توقع ہے۔
ریلوے کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ بڑھتے ہوئے آپریشنل اخراجات عملے کی تنخواہوں اور پینشن ذمہ داریوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کرسمس اور نیو ایئر کے موقع پر 244 خصوصی ٹرینیں چلانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلون مسک بدستور دنیا کے امیر ترین شخص ہیں اور تاریخ کے پہلے فرد بن گئے ہیں جن کی مجموعی دولت $700 بلین پار کر گئی ہے۔ عدالت نے گزشتہ برس منسوخ کیے گئے $139 بلین کے ٹیسلا اسٹاک آپشنز کو بحال کر دیا ہے، جس کے بعد مسک کی مجموعی دولت تقریباً $750 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اسٹاک آپشنز 2018 میں طے کیے گئے اس تنخواہی پیکیج کا حصہ تھے جو ٹیسلا کی کارکردگی سے مشروط تھا۔ فوربس کے مطابق ایلون مسک اب دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص سے تقریباً $500 بلین زیادہ دولت رکھتے ہیں۔ جمعیت علماء کرناٹک کے زیر اہتمام مسجد عیدگاہ بلال بنرگٹہ روڈ میں اجلاس تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت منعقد کیا گیا، جس میں شہر کے مختلف علاقوں سے علماء، عمائدین اور بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ کلیدی خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر مفتی سید عفان منصور پوری نے کہا کہ ایمان ایک مسلمان کی سب سے قیمتی دولت ہے اور موجودہ دور میں قادیانیت، شکیلیت، گوہر شاہیت، پرویزیت، غامدیت اور الحاد جیسے فتنوں سے ہوشیار رہنا نہایت ضروری ہے۔ خصوصاً نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ صدارتی خطاب میں جمعیت علماء کرناٹک کے صدر مفتی افتخار احمد قاسمی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت مسلمان کے لیے جان سے بڑھ کر ہے اور ختم نبوت پر حملوں کا مقابلہ کرنا وقت کی اہم ذمہ داری ہے۔ نائب صدر مولانا محمد زین العابدین رشادی و مظاہرین نے والدین کو بچوں کے ایمان کی فکر کرنے کی تلقین کی۔ جامع مسجد سٹی بنگلورو کے امام و خطیب مفتی ڈاکٹر محمد مقصود عمران رشادی نے کہا کہ فتنوں کے باوجود حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مفتی محمد شفیق احمد قاسمی نے واضح کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اس عقیدے کا انکار ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اجلاس کی نظامت جمعیت علماء بنگلورو کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالستار قاسمی نے کی اور ریاستی جنرل سیکریٹری مفتی شمس الدین بجلی قاسمی، دیگر ذمہ داران اور عمائدین شہر موجود رہے۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔